حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے، حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، صدق اللہ العلی العظیم۔ وقال نبینا وحبیبنا وسندنا ومولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم: من وجد ساعة لأن يضحي فلم يضحي فلا يقربن مصلانا۔ قابل احترام بزرگوں، عزیز نوجوان دوستوں، بھائیوں، گزشتہ بھی جیسا کہ بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے سال کے 12 مہینے بنائے ہیں۔ یہ زمان، یہ جگہیں ساری کی ساری اللہ کی ملکیت ہے۔ اللہ کی مرضی جتنا مہینہ چاہے بنا لے، جس مہینے کو چاہے فضیلت دے لے، اللہ کی مرضی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے 12 سال کے 12 مہینوں میں سے اللہ تعالیٰ نے 4 مہینوں کو حرمت والے مہینے قرار دیے۔ اللہ نے کہا کہ اربعۃ حرم، معلوم ہے ہم کو، ان میں سے ذی الحجہ کا ایک مہینہ، اسلامی مہینوں میں سے 12 مہینے جو اسلام کے ہیں ان میں سب سے لاسٹ 12واں مہینہ ہے ذی الحجہ کا یہ مہینہ، جس کی پہلی تاریخ میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس کے بارے میں ایک بات جو بتا دیا تھا، یاد دہانی کے لیے دوبارہ کہہ رہا ہوں۔ ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن بلکہ 13 دن تک بھی چند عبادتیں ہیں، خاص عبادتیں، سال بھر کے کسی اور مہینے کے اندر نہیں ہو سکتی۔ اس میں ایک ضروری یاد دہانی کی بات، ذی الحجہ کے مہینے کے شروع کے 9 دنوں کا روزہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان دنوں میں روزہ رکھتے تھے۔ 9 دن ذی الحجہ کی 1 تاریخ سے لے کر 9 تاریخ تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے۔ 10ویں تاریخ تو عید کا دن ہے، روزہ رکھنا نہیں ہے، غلط ہے، وہ تو حرام ہے، لیکن یہ 9 دن روزہ رکھتے تھے۔ یہ آپ اپنے گھر کی مستورات کو بھی بتائیں، رمضان میں اپنے پیریڈ ماہواری کی وجہ سے کچھ روزے رہ گئے ہیں، اب تک بھی قضا نہیں کر سکے ہیں، یا مردوں میں سے بھی کوئی طبیعت کی خرابی کی وجہ سے اگر روزہ نہیں رکھ سکے تھے، تو ان دنوں میں اگر قضا کر لے تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اپنی قضا کے ساتھ ساتھ اس کا بھی ثواب دے دے۔ تو بہت اچھا موقع ہے اس کے اندر، اگر کسی کے ذمے میں قضا ہے روزہ تو موقع دیکھ کے اس کے فراق، اس کے انتظار میں ہونا چاہیے، اس کی جستجو میں، خیال میں ہونا چاہیے۔ جو موقع ہوگا پہلا موقع اس کے اندر نکال لیں۔ ذی الحجہ کے ان شروع کے 10 دن کو بھی، 10 راتوں کو بھی قرآن کریم کے اندر فضیلت والے بتائے گئے۔ ذی الحجہ کی 9 تاریخ جس کو یوم عرفہ کہتے ہیں، تفصیلات نہیں، صرف اجمالاً بولتا ہوں میں، جس کو 9 تاریخ یوم عرفہ کہتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بتایا کہ سورج کے طلوع ہونے کے دنوں میں سب سے بہترین دن عرفے کا دن، اس دن تو روزہ رکھنا سنت ہے۔ اس دن تو کوشش ہم کریں گے سب کے سب کہ ہم میں سے ہر ایک کا روزہ ہو، کوشش تو ہم کریں گے، لیکن میں یہ بات بھی کہنا چاہوں گا، ان 10 دنوں میں سے 9 دن جو روزے ہیں، جس آدمی کے بس میں ہے رکھ سکتا ہے، گرمی وغیرہ کی وجہ سے پریشانی نہیں، یا کام کی چھٹی ہے، کچھ راحت ہے اس کو، تو وہ آدمی اپنی مرضی، گھر کی مستورات ہیں وہ رکھ لے تو رکھ لے، ان کی اپنی مرضی۔ رکھنے والا اپنے آپ کو دوسرے سے بڑا نہ سمجھے، نہیں رکھنے والے کو حقیر بھی نہ سمجھے، کیونکہ یہ روزے رکھنا مستحب، کوئی فرض واجب کام نہیں کہ جس کے چھوڑ دینے پر گناہ ہو جائے، یہ مستحب روزے ہیں۔ رکھنے والا اپنے آپ کو دوسروں سے بڑا بھی نہ سمجھے، نہیں رکھنے والے کو حقیر بھی نہ سمجھے۔ جیسا کہ تہجد کے بارے میں ہمارے بڑوں نے ہمیں سمجھایا ہے کہ اگر تجھ کو اللہ توفیق دے دیا، تہجد میں اٹھ گیا، تو یہ مت سمجھ کے تو دوسروں سے افضل ہے، یہ سمجھ کے اس گنہگار کو اللہ نے بلا لیا ہے، یہ میری سعادت ہے۔ آج شیطان تہجد پڑھنے کے، روزہ رکھنے والے کے دماغ میں آ کے یہ بٹھا دیتا ہے، اس کو بہکا دیتا ہے کہ دیکھ تو کتنا اچھا آدمی، یہ دیکھ سوئے ہوئے، دیکھ تو کتنا اچھا آدمی، تو روزہ رکھتا ہے، یہ سب دیکھ تیرے جیسے ہیں، تیرے سے ہٹے کٹے ہیں، لیکن روزہ نہیں رکھ رہے ہیں۔ تو روزہ رکھ کر بھی نہیں رکھنے والوں سے بدتر ہو جاتا ہوں میں، ان سے بھی بدتر ہو جاتا ہوں میں، دوسروں کی حقارت دل میں لانے کا حق مجھے کچھ بھی نہیں ہے۔ خیر، میں اصل بات پہ آ جاتا ہوں کہ ذی الحجہ کے اس مہینے کی کئی خاص باتیں، جیسا کہ اس سے پہلے بتایا گیا تھا کہ ذی الحجہ کے اس 9ویں، اس مہینے کے 9 تاریخ سے لے کر 13 تاریخ تک
9 کی فجر سے 13 کے عصر تک ایام التشریق فرض نمازوں کے بعد تکبیر، ذی الحجہ کی 8 سے لے کر 12 تک ایام الحج حج کے اعمال کرنے کے دن، ذی الحجہ کے 10 11 12 قربانی کے دن۔ اسی قربانی کے بارے میں آپ کو بتانا ہے کہ چند ضروری باتیں میں آپ کو بتانے کی سمجھانے کی کوشش کروں گا، آپ اس کو سمجھیں، آبزرو کر لیں، اندر اچھی طرح دل میں لے لیں اور دوسروں کو بھی بتانے کی کوشش کریں۔ ذی الحجہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے 2 عبادتیں جو رکھی ہیں، حج اور قربانی، دونوں کی دونوں عبادتوں کو عربی میں بولتے ہیں امر تعبدی۔ امر تعبدی کا مطلب کیا؟ مطلب اس کا یہ ہے کہ عقل میں آنا ضروری نہیں، سمجھ میں آنا ضروری نہیں، وہ عبادت ہے، اللہ نے کہہ دیا عبادت ہے بس۔ بندہ یہ سوچنا شروع کرے کہ بھائی کسی پتھر میں جا کے کنکر مارنے کا کیا مطلب، کسی عمارت دیوار کو 4 چکر اس کے چاروں طرف اس کے گول چکر لگانے کا 7 مرتبہ چکر لگانے کا کیا مطلب، یہ کون سی عبادت ہے؟ نماز عبادت ہے، سمجھ میں آ گئی؟ یہ ہرگز نہیں۔ ہمارے بڑوں نے ہم کو سمجھانے کے لیے کہا، ایک تفسیر کے اندر اس طرح سے لکھا ہوا ہے، وہ بہو مضمون میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ تفسیر میں ایک مولانا لکھتے ہیں کہ دیکھو عبادت کا مقصد پیغام جو ہے نا وہ اللہ کی اطاعت۔ بندہ یہ سوچے کہ اللہ تیرا حکم ہے کیا، ٹھیک ہے، حکمت مجھے معلوم ہونا ضروری نہیں، کیوں بولتا تو اس کا جواب مجھے ضروری نہیں، تو بولا ہے بس میں کرتا ہوں، یہی تو بندہ ہونے کا مطلب نا۔ میرے پاس بکری ہیں، میرے پاس گائے بیل ہیں، میرے پاس کوئی جانور ہے، ایک کسان اپنے جانور کو رکھ کر کھیت میں ہل چلاتا ہے، جانور کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ میرا آقا ہے، میرا مالک جو انسان ہے مجھے یہ حکم دیتا ہے کہ میں ادھر چلوں، ادھر کٹ کروں، ادھر چلوں، ایسا بیٹھوں، ایسا جاؤں، سمجھتا ہے۔ حکمت کیوں بولتا ہے نہیں معلوم، کیوں بولتا ہے ضرورت نہیں اس کی۔ بالکل اسی طرح سے میں اور آپ بھی اللہ کے بندے ہیں، ہم کو معلوم یہ ہونا ہے کہ اللہ کا حکم کیا، بس کیوں بولتا ہے یہ سمجھ میں آنا ضروری نہیں ہے، کیونکہ اتنی کیپیسٹی میرے پاس ہے نہیں ابھی۔ یہ جب جس کو سمجھ میں آنا ہے سمجھ میں آ جائے، لیکن سمجھ میں آنے سے پہلے کا جو درجہ ہے اس وقت ہم کو یہ دل میں بٹھا لینا۔ دیکھیں نماز ایک عبادت ہے، قرآن کریم کے اندر ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، ساری عبادتوں کے اندر ایمان والا یہ بتانا چاہتا کہ یا اللہ تیری محبت میرے دل میں سب سے زیادہ ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اللہ کی محبت ان کے دل میں بہت زیادہ ہے، چنانچہ اپنی محبت کو بتانا چاہتے ہیں۔ کبھی محبت کو بتانے کے لیے پیسے خرچ کرنا پڑتا ہے، کبھی محبوب کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے سفر کرنا پڑتا ہے، کبھی محبوب کی محبت کو پانے کے لیے اپنی راحت کو قربان کر دینا پڑتا ہے، کبھی محبوب کی محبت کو پانے کے لیے اس کے لیے کچھ نذرانے تحفے تحائف دینے پڑتے ہیں، کبھی محبوب کی محبت پانے کے لیے اس کے سامنے بیٹھ جانا، کھڑے ہو جانا پڑتا ہے۔ ساری شکلیں ہیں دنیا میں، آپ دیکھ سکتے ہیں کسی محبوب کی کوئی بڑے مقام مرتبے والا ہے، اس کی نظر کرنے پاروئی بولیں گے نا تمل کے اندر، اور کرنے پاروئی پٹے بٹال نمڑی ویلے کے اللہ میں آگے بڑھو۔ ایک آدمی دل میں چاہتا ہے کہ بھائی ان کی محبت لے لیے تو بس پورا کام ہو جائے گا، ہماری پوسٹنگ بڑھ جائے گی، ہمارا پورا تنخواہ بڑھ جائے گی، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ سامنے والے کی محبت کو پانے کے لیے آدمی کیا کچھ نہیں کرتا۔ ہم کو پیدا کرنے والا جو ہمارا آقا پروردگار، اس کی محبت کو پانے ہی کا نام ہر ایمان والے کے دل کے اندر وہی ہو، یہی نام ہے ایمان، یہی اسی کو مومن کہتے ہیں، ایمان والا کہتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں ہم؟ اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں نماز میں، اللہ کی محبت کو توجہ کو لینے کے لیے، اللہ کی رحمت اور برکت کو لینے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کبھی اللہ کے سامنے جھک جاتے ہیں، کبھی اللہ کے سامنے سجدے میں گر پڑتے ہیں۔ سجدہ کرنا، رکوع کرنا، اللہ کے سامنے کھڑے ہو جانا، اطاعت، اس کی فرما برداری کی نیت سے، اس کی محبت کو پانے کی نیت سے، نماز اس کا نام۔ یہی کام اگر آپ اللہ کے علاوہ کے لیے کرو، کہیں جا کے کسی قبر کے سامنے عبادت کی نیت سے آپ کھڑے ہو جاؤ، حرام، شرک۔ کہیں کسی قبر کے سامنے آپ سجدہ کر دو، حرام ہے، شرک ہے، شرک اکبر ہے۔ اب یہی کام رکوع جو اللہ کے لیے فقط ہونا ہے، اللہ کے علاوہ کے لیے آپ کرنے لگو تو شرک ہو جائے گا۔ رمضان میں ہم نے روزے رکھے، محبوب کے لیے بھوک پیاس ہم نے برداشت کی، ہم نے بتایا کہ بھوک کھانا پینا مزے سے رہنا نہیں، یا اللہ تو کھانے بولتا ہے تو ہم کھائیں گے، تو رکنے کے لیے بولتا ہے ہم رک جائیں گے۔ بھوک پیاس کے ساتھ رہ کے ہم نے اللہ کے سامنے اپنی عبادت کا مظاہرہ کیا، اللہ کی محبت کو لینے کے لیے روزہ۔ یہی کام روزے والا کام ہے نا، کسی اور کے لیے، اللہ کے علاوہ کے لیے آپ رکھنے لگو گے تو حرام ہو جائے گا، شرک ہو جائے گا۔
تو روزہ، نماز صرف اللہ کے لیے، روزہ صرف اللہ کے لیے. ہم اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں زکوٰۃ کے نام پہ. ہمارے پاس حیثیت کے بقدر، نصاب کے بقدر مال ہے، تو جتنا نصاب ہے اس کے بقدر ہم زکوٰۃ نکال کے اللہ کے راستے میں، اللہ نے جن کو دینے کے لیے کہا ان کو دیتے ہیں. ہم بتاتے ہیں کہ یا اللہ یہ جو تیرا مال دیا ہوا ہے، مال اس کی محبت میرے دل میں نہیں، یہ مال دینے والا جو تو ہے نا، تیری محبت میرے دل میں ہے. تیری محبت پانے کے لیے تیرا دیا گیا مال میں تیرے ہی حکم کے مطابق خرچ کرتا ہوں. آپ اس لاجک کو سمجھے اچھی طرح، اسی کے لیے میں خرچ کرتا ہوں. کبھی محبوب کی محبت کو پانے کے لیے سفر کرنا پڑتا ہے. چنانچہ وہ خوش نصیب حجاج جو بہت سارے جا بھی چکے ہیں، جا بھی رہے ہیں، وہ حج کی عبادت کے لیے جاتے ہیں تو اللہ کی محبت کو پانے کے لیے، نام کمانے کے لیے نہیں. وہ یہ نہیں چاہتے جیسا کوئی آدمی نماز پڑھنے کے لیے آ جائے، اس کے دل کے اندر، آپ کے دلوں میں، میرے دل میں یہ تو ارادہ نہیں بھائی میں جمعے کی نماز پڑھنے آ گیا، یہاں سے جب میں اٹھ کر باہر جاؤں گا سب میرے پاس ملنا، کیا نمازی صاحب خیریت سے ہی، کیا نماز پڑھ کو آئے گا دینا تمہیں، کیونکہ میں اللہ کے لیے کیا، للہ، اللہ کے لیے کیا. اور روزہ رکھتا ہوں تو میں نہیں چاہتا ہوں کہ سارے لوگ آ کر بولنے لگے، پارٹی کرنے لگے، دعوت کرنے لگے کہ بھائی تم روزے دار ہو، تم نہیں، کیونکہ عبادت اللہ کے لیے. حج کے اندر بھی ہمارے بڑوں نے کہا کہ حاجی جب حج کو جا رہا ہو واپس آ جائے، دونوں وقت اس کے دل کے اندر یہی کیفیت ہو. دیگر عبادتیں، نماز روزے جس طرح اللہ کے لیے، ویسا یہ بھی اللہ کے لیے. نہ جاتے ہوئے دعوتوں کا کوئی کلچر، پارٹی کا کلچر اسلام سکھاتا ہے کہ یہ آج ہوا کیا ہے زمانے کے اندر، عدل بدل کا قصہ شروع ہو گیا. اگر جاتے ہوئے تم نے میرا اعزاز کیا تھا، اکرام کیا تھا، دعوت کی تھی، تو واپس آ کر میں تم کو زمزم، آج کل وہ کیسا زمزم میں تم کو دوں گا، میں کھجور تم کو دوں گا، یہ گویا عدل بدل کا قصہ. جاتے ہوئے میری عزت کرو، واپس آنے کے بعد میں تمہارا خیال کروں گا. یہ پھر لوگ حاجی حاجی کہنے لگے. یہ سارے خیال اس کے دل کے اندر، اس طرح کی جو اسلام دین کے اندر نہیں ہے، ایسی ساری چیزوں کی وجہ سے پیدا کر دیا گیا ہے. ورنہ اسلام جو سکھایا ہے، آدمی احرام کے کپڑے یہ نیت کرتے ہوئے باندھنے کہ یہ کفن ہے، اب میں جاؤں گا تو واپس آنے کی تمنا اس مومن کے دل کے اندر نہیں ہوتی. وہ تو یہ چاہتا ہے کہ حرمین کے اندر میری موت اگر اللہ مقدر کر دے تو میرے لیے سعادت ہے. ایسے لوگوں کے ساتھ میں اٹھوں گا، انبیاء کے ساتھ، صحابہ کے ساتھ جو بخشے بخشائے ہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ قیامت میں اٹھوں گا. قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. جب جس وقت قیامت میں اٹھایا جائے گا نا قبروں سے، تو نیک لوگ اس قبر سے، بہت سارے شہداء صحابہ اٹھنے والے ہیں، ان کے ساتھ میں بھی اٹھوں گا، میرا بھی شمار ان میں ہو جائے گا. یہ خواہش کرتے ہوئے جاتے ہیں. جب اعمال کرتے ہیں سارے کے سارے. خیر، اصل بات دوسری طرف چلی گئی. جس طرح سے دیگر عبادتیں ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا گیا اپنے بیٹے کو ذبح کر. پوچھنا ہو تو وہاں پوچھنا تھا کہ کیا لاجک ہے، بیٹے کو ذبح کرنے میں کیا لاجک ہے؟ کیوں اللہ تجھ سے جو میری دل کے اندر محبت ہے، اس محبت کو دکھانے کے لیے میں میرے بیٹے کو ذبح کر کے ہی پروف کرنا کیا؟ پوچھنا ہو تو وہاں پوچھنا تھا. ہم کو تو ایسا حکم نہیں، ہم کمزور ایمان والے، تو ہمارے پاس ایگزام جو امتحان کا سوال جو اللہ دیا وہ صرف یہ کہ جانور کو ذبح کر کے میرے حکم پر مجھ سے جو محبت ہے، وہ ایمان ہے، اس کا مظاہرہ کرو، ثبوت پیش کرو. یہ کوئی سوال کرنے کا موقع ہی نہیں کہ کیا لاجک ہے، کیوں جانور کو ذبح کرنے کا حکم دیا گیا. سوال آنا ہی نہیں ہے. جس طرح دوسری چیزیں عبادت ہیں، میرا یہ سوال نہیں ہوتا کہ اللہ فجر کی نماز میں کیوں 2 ہی رکعت، یا اللہ روزے کیوں 30 ہی، یہ رمضان ہی میں روزہ فرض ہے کو دوسرے وقت میں کہیں کو فرض نہیں. حج میں یہ ذی الحجہ میں فلاں 8 تاریخ سے 12 تاریخ ہی میں کرنا کیا، دوسرے دنوں میں نہیں کرنا کیا. وہاں سوال نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ رسول جیسا بولے ہیں وہ کرنے کا نام عبادت. یہ عنوان آپ اپنے ذہن میں ڈالو کہ قربانی بھی ایک عبادت ہے. تو اب سوشل میڈیا میں اب شروع ہو جائے گا، ذی الحجہ کی 1 تاریخ ہو گئی نا، اب شروع ہو جائے گا چاروں طرف ویڈیو کی شکل میں، فوٹو کی شکل میں، سارا ہمارا دماغ کو، ہمارے خیالات کو خراب کرنے، پراگندہ کرنے، اسے سڑا دینے کے لیے ایسے سارے میسیجز چلنا شروع ہو جائیں گے. بھائی کسی ریلیف میں دے دو، فلاں جگہ کے لوگ بھوکے مر رہے ہیں وہاں پیسے دے دو. اتنی ساری قربانی ہوتی ہے، اتنا سارا پیسے اس کے اندر خرچ ہوتا ہے. پیسے اگر وہاں چلے گئے تو اچھا ہے. کتنے لوگوں کا اس کے اندر کتنا لاکھ کروڑوں کا خرچ ہوتا ہے. اگر یہ سب حساب کر کے دیکھا، ایک حساب بھی لکھ کر آ جائے گا شروع سے آخر تک کہ ایسا کرنے کے بجائے یہ کیوں نہیں کر سکتے ہیں. آپ کو میں سیرت کی روشنی میں بتاتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں ہیں. اس سے پہلے ایک حدیث بھی بتا دوں. ایک حدیث کے اندر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ سے مدینہ منورہ زادہم اللہ شرفا وعظما ہجرت کر کے آئے. 10 سال اللہ کے نبی نے مدینہ منورہ میں قیام کیا. اقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین فی المدینہ یضحی. 10 سال میں سے ہر سال اللہ کے نبی علیہ السلام نے قربانی دی. کیا جو بات میرے سمجھ میں، آپ کے سمجھ میں آتی کہ وہ اللہ کے نبی کے سمجھ میں نہیں آئی تھی؟
اللہ کے نبی کے سامنے حالات تھے. آج کل کے لوگ تو کوئی بھی ایسا غریب دنیا کے اندر نہیں ہے ہمارے آس پاس کے ہماری بستیوں میں جو کھانے پینے سے بالکل معذور ہو, ایک وقت کا کھانا بھی نہ ملا, ایسا تو کوئی نہیں. ایسا تھے اس زمانے میں. لیکن عبادت عبادت ہے. گھر میں شادی کا موقع ہو, آپ تکلیف نہ لیں, گھر میں شادی کا موقع ہو, لاکھوں کی لسٹ بنے گی, لاکھوں کا خرچ کیا جائے گا بلا ضرورت کے پرچیز کے لیے. بنگلور بھی, ممبئی بھی, دوسری جگہوں کے لیے جانے کا پورا نظم بنے گا. لاکھوں کا خرچ ہوگا بے ضرورت سامان گھر کے اندر شوکیس میں لینے کے لیے. وہاں کسی انسان کو یہ خیال نہیں آئے گا کہ بھائی اتنا خرچ کرنے کے بجائے کسی ریلیف میں دے دیتے, کسی ویلفیئر میں, کسی سماجی کام, فلاحی کام کے اندر خرچ کر دیتے تو کتنا بڑا فائدہ ہو جائے گا. نہیں آئے گا. برتھ ڈے پارٹی جو اسلام میں ہے ہی نہیں سراسر, وہ کام کریں گے. دیگر اسلام کے اندر ناجائز جو چیزیں ہیں وہ سارے کاموں کے ناموں میں خرچ ہوں گی. دعوتوں کے نام میں, فلاں فضول خرچیوں کے نام میں لاکھوں کے, ہزاروں کے پیسے خرچ ہوتے رہیں گے. ہم میں سے ہر ایک کے گھر کے اندر بہانے چھوٹے چھوٹے بہانے کے نام پر پارٹی کب, سویٹ کب, دعوت کب, اس عنوان پر خرچ ہوگا. اس وقت اس انسان کے دل کے اندر یہ نہیں آئے گا بھائی میں یہ جو کھاتے پیتے لوگوں کو جا کے میں کھلاتا ہوں, بجائے اس کے جو بھوکے ہیں ان کو جا کے کھلا دوں. میں اگر +2 کے اندر ٹاپ کیا ہوں, میرا بچہ ٹاپ کیا ہے, میرا بھانجا ٹاپ کیا ہے, تو اس کی خوشی میں غریبوں کو, محتاجوں کو اس کے ہاتھ سے کھلا کر کیوں نہیں ظاہر کروں. کھاتے پیتے لوگوں میں دینے سے کیا مل جائے گا, ان سے دعا لے لے بس کافی ہے. وہاں خیال نہیں آئے گا. لیکن ایک عبادت کے مقابل میں شیطان لا کے کھڑا کر دے گا, قربانی کی بجائے یہ کرے تو اچھا ہے نہیں کرے, حج کرنے کے بجائے یہ کرے تو اچھا نہیں کرے. اس میں کتنے بھوکے لوگوں کا, ضرورت مندوں کا کام آ جاتا ہے, یہاں لا کے کھڑا کر دے گا. یہ سراسر غلط ہے. کسی عبادت کو عبادت کے مقابلے میں نہیں, وہ اچھا کام ہے, ثواب کا کام ہے, تو ثواب کے کام کو ایک کو لا کر دوسرے کو. میں آپ کو مثال دیتا ہوں, میں اس سے پہلے دوسرے لوگوں کو مثال دے کے سمجھایا تھا, وہی مثال میں آپ کو دیتا ہوں. ایک آدمی, اس کے 2 بچے ہیں, اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ بھی, صرف فار ایگزامپل, صرف مثال کے لیے 2 بچیاں ہیں, بڑی بیٹی بھی بیمار, دوسری چھوٹی بیٹی بھی بیمار. ابھی اس آدمی کے ذہن میں سامنے ایک آدمی آ کے علاج پیش کرتا ہے, اس کا بھی علاج کرنا, اس کا بھی علاج کرنا, اس کے علاج کا پیسہ بھی اس میں ڈالے تو اسے اچھا علاج کرے جانے کیا, لے جا کوئی معمول ہاسپٹل میں دیکھنے کا, ملٹی لیول وہ انٹرنیشنل ویسا کوئی ہاسپٹل کے اندر دیکھے جانے کا, علاج کرے جانے کا. وہاں وہ ہرگز نہیں لائیں گے. وہاں بولے گا کہ یہ بھی میری بیٹی, یہ بھی میری بیٹی, اس کے لیے بھی علاج کو خرچ کرنا ہے, اس کو بھی علاج کے لیے خرچ کرنا ہے. بالکل اسی طرح سے ریلیف کے نام پہ آپ جو سمجھتے ہیں, آپ کو جو سوشل میڈیا میسیجوں کے ذریعے سے آپ کے دماغ جو خراب کیا جائے گا, آپ ابھی سے تیار ہو جائے کہ کچھ بھی میرے ایمان میں اثر ہونے والا نہیں ہونا ہوگا, کچھ بھی نہیں ہوگا. کیونکہ مجھے اچھی طرح یقین ہے کہ صدقہ جس طرح سے ایک عبادت, ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کرنا عبادت. ایک جگہ فلڈ ہو گیا ہے, زلزلہ آ گیا ہے, طوفان ہے, ایسی کوئی بھی پریشانی آ گئی ہے, ان لوگوں کے لیے بھی خرچ کرنے کے لیے آپ کے پاس پیسے ہے, اس کو روک کر ہی دینا ضروری ہے. یہ کام, یہ عبادت ہے, اس کو کرنا ہی کرنا ہے. قربانی یہ عبادت ہی عبادت. اللہ اس کے اندر ایک نظام کیسا رکھا ہے. خیر میں 2 باتیں کہتا ہوں. میں پہلی بات تو یہ ہے کہ مدینہ منورہ میں ایک مرتبہ ایسا حال آیا تھا کہ مدینہ کے آس پاس کے جو دیہات تھے, کھیڑے تھے, وہاں قحط جس طرح سے ابھی میں بولے نہیں, زلزلہ, طوفان وغیرہ, اسی طرح سے ایک آفت, قحط, اناج بالکل ختم, اناج کھانے پینے کے لیے چاول دانا کچھ بھی نہیں, ایسی حالت ہے. اللہ کے نبی ہم سب سے زیادہ رحم دے, فبما رحمت من اللہ لنت لهم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. آپ اور میں رحم کا جھوٹا دعویٰ تو کر سکتے, صحیح رحم تو ہمارے دلوں کے اندر نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں رحمت. چاہتے تو اللہ کے نبی صحابہ کو بولتے اس سال قربانی پینڈنگ میں ڈال دیں گے, موقوف کر دیں گے, آئندہ سال سے قربانی کر لیں گے, اس سال آس پاس کے کھیڑوں میں ضرورت ہے تو ان کو پیسے دے دو جا کے, قربانی کے پیسے. نہیں کہا اللہ کے رسول نے, لیکن ایک دوسرا ٹیکنیک بتایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی تو ہونی ہی ہے. اس قدر سخت الفاظ اللہ کے نبی نے کہا, ایک آدمی, مرد یا عورت پر قربانی واجب ہو. میں یہ زائد بات آگے یہ بول کر پھر اس بات میں آ جاتا ہوں. میں 612 گرام 360 ملی گرام نصاب چاندی کا ریٹ, اس کا ریٹ کیا ہے مارکیٹ میں معلوم کر لیں. 612 گرام 360 ملی گرام سلور چاندی کا ریٹ کیا ہے آج کل کے حساب سے 40,000 کے قریب ہے, چلر 200-300 روپے کچھ کم. تو ایک آدمی کے پاس 40,000 یا 30 پر 30.5 پر 9,000 کی مالیت ہے, چاہے وہ سونے کی شکل میں ہو, گولڈ ہے بہت کم ہے لیکن اس کی قیمت 40,000 کے برابر. زائد سامان جو ضرورت کے نہیں ہیں ویسے پڑے ہیں, سلور خود ہے یا نیٹ کیش ہے اس کے پاس, تو ایسے مرد ہو یا عورتیں, کئی عورتیں کماتی ہیں یا کئی عورتوں کے پاس زیورات ہوتے ہیں, اس کی وجہ سے ان پر بھی قربانی واجب.
ایک گھر کے اندر جتنے نصاب کے مالک والے افراد ہوں گے، نصاب کے مالک جتنے افراد ہوں گے، ان میں سے ہر ایک پر قربانی واجب۔ یہ غلط بات آپ کے دل میں نہیں آنا کہ ایسی بھی باتیں آتی رہے گی آپ کے سامنے کہ گھر میں ایک آدمی قربانی دے دیے تو کافی۔ یہ پوری حدیثوں کے سراسر خلاف، پوری حدیثوں کے سراسر خلاف۔ نماز پورے گھر میں جتنے بھی بالغ ہیں ان میں سے ہر ایک پر، وہ ایک عبادت ہے، پورے گھر کی طرف سے دیے جانے والا کوئی صدقہ فنڈ نہیں ہے کہ پورے کی طرف سے ملا کر ایک ہو جائے، نہیں۔ جتنے نصاب کے مالک گھر میں ہیں، مرد عورت، اگر 4 ہیں تو 4 قربانی، 5 ہیں تو 5 قربانی۔ اگر ایک ہی نصاب کے بقدر مالک ہے گھر کے اندر تو تب ہے یہ قربانی، جتنے بھی ہوں یہ قربانی نہیں چلے گی۔ اور نابالغ اولاد ہیں، ان کے پاس بہت سارا مال ہے، ان کے اکاؤنٹ میں لاکھوں کے پیسے ہیں، تب بھی ان پر قربانی واجب نہیں۔ ابا کا، امی کا یا کسی رشتہ دار کا انتقال ہو گیا تو جو انتقال ہو گئے ابھی قربانی کے وقت میں 10، 11، 12 تاریخ کو وہ زندہ نہیں ہیں تو ان پر قربانی واجب نہیں، اس سے پہلے انتقال کر گئے ہوں۔ لیکن نابالغ بچے کی طرف سے نفلی قربانی آپ دے کر بچے کو عادت ڈالنا چاہے تو ڈال سکتے ہیں۔ ہمارے بڑوں نے ایسا کیا، گھر کے اندر اگر ایک گائے خریدتے ہیں، بیل خریدتے ہیں تو اس کو لے آتے، اس کے دیکھ بھال کے اندر گھر کے بچوں کو لگا دیتے تو بچوں کے دلوں کے اندر محبت آ جاتی، ایک دوستی ایک قسم کی آ جاتی۔ جب قربانی کا دن ہوگا، ذبح کا وقت ہوگا، سب کے دل کے اندر اس کی محبت۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے میں جو چھری پہنے نا، وہ کیفیت، ایسی والی کیفیت آنی چاہیے۔ اور بچوں کو ساتھ ساتھ رکھنے کی وجہ سے یہ نیکسٹ جنریشن کے اندر، آگے کی نسلوں کے اندر اس عبادت کو آگے بڑھانے کا ثواب بھی ملے گا، بچوں کو سکھانے کا بھی موقع ہو جائے گا۔ ہمارے ابا ایسا کرتے تھے، دادا ایسا کرتے تھے، تایا چچا سب مل کے اس طرح سے کرتے تھے، ہم کو بھی کرنا ہے، بلکہ جو نیو جنریشن کے بچے ہیں وہ بھی کرتے رہیں گے۔ خیر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ فرمایا کہ 3 دن سے زائد قربانی کا گوشت رکھنا جائز نہیں۔ اس سے 1 سال اللہ کے نبی کیا بولے؟ آس پاس میں جو قحط ہے نا، دیگر سالوں میں اجازت کیا تھی؟ جتنے بھی دن رکھنا چاہو رکھ لو، قربانی کے گوشت کو 3 حصوں میں تقسیم کرو، رشتہ داروں کو، غریبوں کو، اپنے گھر کے لیے۔ لیکن اس سال اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ 3 دن سے زیادہ رکھنا چاہیے۔ کیا ہو جائے گا فائدہ؟ خود جو قربانی کیا وہ خود بھی کھا لے گا، بقیہ سب لے جا کے 3 دن سے زیادہ رکھنا نہیں ہے نا، اور رکھے تو سڑ بھی جائے، بیکار ہو جائے گا، رکھنا جائز بھی نہیں ہے، لے جا کے وہ آس پاس کے دیہاتوں کو دے دیے، ان کی ضرورت نہیں پوری ہو گئی۔ اگر قربانی کو چھوڑ کر کوئی ریلیف کام، کوئی دوسرا کام کرنا جائز ہوتا تو اللہ کے نبی کی حیات میں ہم نے مثال ہونا ہے۔ پروف ہم کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سے ہم کو مل گئی، معلوم ہو گیا کہ یہ شیطان کا دھوکہ ہے عبادتوں سے دور کرنے کے لیے، ایک عبادت کا چیپٹر ہی بالکل ختم کر دینے کے لیے شیطان کا دھوکہ یہ ہمیشہ آتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو عبادت کا جو اللہ تعالیٰ سے ہماری جو محبت ہے نا، اس محبت کو بتانے کا ایک طریقہ، اس کے اندر ہونے والی غلطیوں سے بچتے ہوئے، اور جو تفصیلات ہیں وہ انشاءاللہ اگلے سن لیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جن پر بھی قربانی واجب ہے اس کے اندر کوتا ہی نہ برتے۔ اپنی بیویاں ہیں تو ان کا حق ہے، ان بیوی کے حق کے طور پر ہمارے اوپر لازم ہے، اگر ان کے پاس نیٹ کیش نہیں ہے، وہ اس کا انتظام نہیں کر سکتے تو ہم کو کرنا چاہیے، اور اس کا انفارم ان کو ہونا، شروع ہی سے ہونا کہ ان کی قربانی کے لیے جانور خریدا گیا، شیر کی خریدا گیا ہے اور ادا ہونے والی ہے، ذبح ہونے والا ہے، ساری چیزوں کا علم بھی ان کو دیتے رہنا چاہیے، بغیر کوتاہی کے، بغیر کمی کے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طریقے کے مطابق بتایا گیا ہے، اسی کے مطابق ہم سب قربانی کی ادائیگی کا ارادہ کرنے کے اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے، آمین۔